مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ حضرت صدر اسلام مفتی رفیع عثمانی صاحب کی طبیعت ناساز ہے بھائی، بہت بڑے سرمائے ہیں علماء کے لیے، پاکستانی علماء کے لیے، خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے۔ حضرت مفتی تقی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، خصوصی دل سے دعا کریں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ عام بینک میں جو کہ اسلامی بینک نہیں ہے، پیسے جمع کروائیں زکوٰۃ نکالتے وقت سودی رقم الگ کر لی گئی ہیں، تو یہ سودی رقم کہاں دے سکتے ہیں؟ کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت سے۔ انڈیا سے مہمان آئے آپ سے ملاقات کرنے، ادھر ہی جب بیان ختم ہو مسافہ کر لینا بھائی، ابھی بہت تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اور کوئی بات جلدی سے مختصر کسی نے پوچھنی ہو مجھ میں سے جلدی سے پوچھ لیں، یہ تو ہو چکے ہیں نا۔ یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو اسپیڈ کے ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، جس آدمی کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ خود فیصلہ کریں کس کا شرکیہ ہے کس کا شرکیہ نہیں ہے۔ جی ہاں، نہیں پردہ ہوگا، پردے کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ کزن سے، کزن کے لیے پردہ، آپ کا پردہ نہیں ہوگا کزن سے، کزن کا آپ سے پردہ ہوگا۔ پردہ مرد کا نہیں ہوتا، پردہ عورت کا ہوتا ہے۔ جی یہ والا نہیں ہوئے، اچھا میں سمجھا ہو گئے۔ حضرت والا کراچی کے ٹریفک سے تنگ آ گئے ہیں، رانگ سائڈ ٹریفک بہت آتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ کبھی صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ بائک سے اتر کر کسی کو پھوڑ نہ دوں، بے صبرا ہو جاؤں اور جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو دو چار رکھ دوں۔ وہ بھی رکھے گا، جب آپ دو چار اس کے رکھیں گے تو 8-10 وہ بھی رکھے گا۔ اتنا نیک تھوڑی کوئی ہوتا ہے کہ آپ اس کے رکھیں اور وہ کچھ بھی نہ، وہ تھینک یو کہہ کے چلا جائے۔ باقی آپ نئے نئے کراچی میں آئے ہیں میرا خیال ہے آپ کا مسئلہ یہ کس نے پوچھا؟ یہ نئے نئے آئے ہیں کراچی میں، ہاں تو وہ تھوڑے دن میں عادی ہو جائیں گے۔ پھر جو تمیز سے ڈرائیونگ کر رہا ہوگا اس پہ آپ کو غصہ آئے گا، ابے کم بخت، یعنی آپ بولو گے ابھی تو جو اسپیڈ لمٹ ہے اس کے اندر اندر کیوں چل رہا ہے تو یہ آپ کو تھوڑے دن میں سیٹ ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے جب نئے نئے کوئی کراچی آتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو یہ کراچی کے جو کھڈے ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں، اس کو عذاب مت سمجھو، حقیقت بتا رہا ہوں میں، اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ کراچی میں پیٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، کراچی کی سڑکوں میں اسپیڈ بریکر زیادہ ہیں، سڑک کم ہے، کھڈے زیادہ ہیں، تو یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، بہت فائدہ ہو رہا ہے اس کا۔ میں جب بھی کراچی آتا ہوں الحمدللہ کمر ومر کے سارے مہرے اپنی جگہ سیٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ تھوڑے دن میں سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت آپ نے فن والوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر فنی ویڈیو دیکھی تھی جس میں عربی گانا بھی تھا اور میوزک بھی، تو کیا آپ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ فنی ویڈیو میں میوزک ہو سکتا ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ فنی کچھ چل بھی رہا تھا اس میں۔ بعض دفعہ بیک گراؤنڈ میں میوزک چلا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں چلانا چاہیے، لیکن وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا، وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا، اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے اس میوزک کو۔ لیکن وہ جیسے آپ خبریں سن رہے ہیں، پیچھے BBC سنتے ہو تو پیچھے میوزک چلتا ہے نا، اب یہ تھوڑی کہ BBC سننا ہی حرام ہو جائے گا، تو ایسے ہی وہ آج کل تو ہر جگہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہ سنا کریں، خود بخود آ رہا ہے تو آنے دیں۔ اتنی سختی نہیں کرو اسلام میں یار، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ڈسکو کلب میں جا کے ڈانس کر رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، آپ نے بالکل ہی اس کو اتنا زیادہ پابندیاں لگا دیں۔ اس زمانے میں جو گنجائش کا پہلو ہے نا وہ نکالنا چاہیے۔ جو بھی مفتی معاشرے کی سوسائٹی کو سمجھے گا وہ گنجائش کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ جو اسلام کے بیسک چیزیں ہیں ان کو لوگ اگر چھوڑ دیں تو یہ بھی غنیمت ہے، تو اس زمانے میں یہ بھی کافی ہے۔ تو اٹھا کے چوم کے رکھ لے بس قرآن پاک، نہیں کوئی ہدیہ نہیں۔ اب یہ جو فوجی لوگ پریڈ کرتے ہیں یہ بغیر میوزک کے ہو سکتی ہے؟ یعنی کچھ فتوے ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں دینا آسان ہے، لیکن جب آپ کے پاس گورنمنٹ آئے گی تو وہ نہیں چلے گا، وہ پریڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں خاموشی سے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کچھ جنگ کے موقع پہ دف بجانا یا موٹیویشن کے لیے اس طرح کی چیزیں، یہ تو فقہا نے بھی لکھا ہے جائز ہے، تو اس کی میوزک میں یہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو گانے بجانے کے میوزک ہیں یہ تو بالکل حرام ہے، اور وہ میوزک جو
موٹیویشن کا ذریعہ بن رہا ہے ملی نغموں میں یا پریڈ وغیرہ کے دوران، اس کو ناپسندیدہ کہتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں، اس کے لیے وہ کبیرہ الفاظ وہ والے استعمال نہ کریں جو بالکل ایک ڈسکو کلب میں جا کے انسان ناچ رہا ہوتا ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل حلال کہیں، لیکن تھوڑا ہلکا رکھیں. جتنی شریعت نے جس چیز کو رکھا ہے نا اس کو اتنا ہی رکھیں. اس کو کہتے ہیں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. اس پہ وہ حکام لوگ بہت الٹا سیدھا کر رہے ہیں. جنید جمشید کی جب نظمیں آنا شروع ہوئی نا، اس میں بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ میں ہوں ہو رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ دیکھو میوزک. میں نے کہا بھائی وہ ڈسکو کلب سے آیا ہے یار، اب اس کو اتنا تو کرنے دو تھوڑا سا. اس کو بالکل ہی آپ نے صوفی بنا کے وہ کیا کرے گا بیٹھ کے؟ پھر تھوڑا سا تو پھر اٹریکشن اس میں نعت میں یا کوئی اس میں پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا تو آواز میں ایکو لوگ ایکو کے بھی خلاف ہیں بعض لوگ، تو تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں. مقصد صرف یہ. جی ہاں اچھا، میں چندہ نہیں دیتا ایسے. ہاں نہیں، یہ مسائل کا سیشن ہے نا، یہ تو پورے مشورے لے رہے ہیں آپ، یہ تو آپ خود فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، یہاں بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ سیلاب کے نام پہ مجھ سے چندہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے پاس لوگ رقمیں بھیج رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. ان کو میں کہہ رہا ہوں ٹرسٹ میں بھیجو، پھر بھی بھیج دیتے ہیں، لا کے پکڑا دیتے ہیں. تو میں نے پھر ادھر ہی بھیجنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے پرسنلی بھی دیے پیسے. نہیں، وہ کسی اور مد میں استعمال نہیں ہو سکتی وہ رقم. لوگ آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، آپ نے کسی کے کاروبار میں اٹھا کے لگا دی، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ امانت ہے لوگوں کی، کہیں اور نہیں لگا سکتے آپ. ایک شرط میں لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی نے 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے دیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ 1,00,000 زکوٰۃ کے کر لیے میں نے، اور یہ 1,00,000 میں استعمال کر رہا ہوں. اب وہ والے میں کسی غریب کو دے دوں گا. تو یہ تو کیونکہ پیسے بدل رہے ہیں نا آپ، تو یہ تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ جی جو اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ زکوٰۃ کے تھے اور آپ کے پاس جو پیسے آئے وہ پرسنل تھے. تو آپ نے کہا یہ پرسنل پیسے جو ہیں یہ میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، فقیر آ گیا ہے، اور وہ جو تھے وہ میرے ہو گئے. تو یہ جب ہے جب بیک اپ پہ اتنے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہوں. اگر بیک اپ پہ پیسہ ہی نہیں ہے پھر جائز نہیں ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں، خیانتیں کر رہے ہیں کہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے آپ کے پاس آئے اور آپ نے کیا کیا کہ جی چلو میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں، پھر میرے پاس بھی جب آئیں گے نا اپنے پیسے تو میں زکوٰۃ میں ڈال دوں گا. یہ جائز نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، گناہ ملے گا آپ کو اس کا. وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اچھا، سیلاب زدگان کے نام پہ بہت سے لوگ آتے ہیں مجھ سے مدد طلب کرنے. دیکھو ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، اس کے بغیر ہم کسی کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ کراچی میں فراڈی بھی بہت دبا کے گھوم رہے ہیں. ہر تھوڑے دن میں میرا مکان ٹوٹ گیا. ہمیں کیا پتا تیرا مکان ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. تصویریں لوگ بھیجتے ہیں، ہمیں کیا پتا بھائی تو اپنے گھر کی بھیج رہا ہے، کسی کی تصویریں نیٹ سے اٹھا کے بھیج رہا ہے. تو اس کا ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جامعہ کے طلباء پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، جو جس علاقے میں وہ وہاں کا سروے کر کے رپورٹ دیتا ہے ہمیں کہ اس گاؤں میں اتنے متاثر ہیں، اس گاؤں میں اتنے متاثر ہیں. ان کی پوری، اب جامعۃ الرشید جائے، میں پوری ڈاکومنٹری بناؤں گا انشاءاللہ اس پہ کہ ایک ایک جگہ کی کیلکولیشن انہوں نے کی ہے. بڑی خاندانی طریقے سے جامعۃ الرشید نے خاندانی کام کیا ہے بہترین، کہ کس گاؤں میں کتنے لوگ متاثر، کہاں کتنے لوگ متاثر، ان کے مہینے کے راشن کا کتنا خرچہ ہے اور کس چیز کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، مچھردانی ہے کتنی، بہت. اور یہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو بڑا خاندانی کام ہے. تو ہم پھر انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا ایسے نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو. بھائی ہو تو بہت کچھ سکتا ہے دنیا میں، لیکن زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں اس میں جو غلط. تو ہم لوگوں کی امانتیں ایسے کیوں ضائع کریں؟ تو اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی یہی طریقہ استعمال کریں، سروے کروایا کریں، رپورٹ لیا کریں. پھر وہیں پھر ٹوکن دے دیتے ہیں جا کے. پھر ان کو کہیں بھی بلا لیا، کسی ایسی جگہ پہ جہاں گاڑی جا سکتی ہے یا کشتی جا سکتی ہے، ایسی جگہ پہ ان کو بلا کے. اب ہیلی کاپٹر ہمارے بس میں نہیں ہے، سمجھتے ہیں نا. تو ورنہ تو بہت سی جگہیں ایسی جہاں ہیلی کاپٹر کے علاوہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ایسے بالکل ہی ڈوب گئے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح سے کام کریں. ہلڑ دھڑ میں اتنی بدنظمی ہو رہی ہے کہ کئی ٹرسٹ بیچارے جن کو پراپر سروے نہیں ہے، ایک آدمی کو 6 مہینے کا راشن دے دیا، اس کے پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے. جو جا رہا ہے اس کو ڈبے دے کے آ رہا ہے، دوسرا بھی اسی کو دے کے آ رہا ہے، تیسرا بھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پہلے 10 لوگوں سے لے چکا ہے. تو ڈسٹریبیوشن میں بہت گڑبڑیں ہو رہی ہیں. اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے پراپر طریقے سے، وہیں کے ہمارے یہ سہولت ہے کہ ہمارے طلباء
ملک کے چپے چپے میں الحمدللہ 20 سال سے ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نا, پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, طلبہ جاتے ہیں, ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس, کون سا طالب علم کہاں رہتا ہے, ان سے ہم رپورٹیں طلب کرتے ہیں, پھر ان کے ذریعے مدد کرتے ہیں. تو اس طرح سے کام آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریں اگر کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہلڑ دھڑل میں جا کے بس لوگ کیا کریں, تاجر ٹرک لے کے گئے, وہ اکثر تو ٹرک راستے میں اڑ جاتے ہیں, اور پھر جا کے ایسے ہی پھینک پھاک کے آ گئے, تو وہ نہیں ہوتا, ایسے مزہ نہیں آتا, لوگوں کی امانتیں ضائع ہوتی ہیں اس طریقے سے. اور بعض لوگوں نے تو یہیں لا کے رکھے, بارشوں میں سارا راشن ان کا تباہ و برباد ہو گیا. ان کو ذرا بھی خیال نہیں کہ کروڑوں روپے لوگوں کے آپ بارشوں میں برباد کر رہے ہو اور راشن تباہ ہو رہا ہے. ایسے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں کی. تو اس لیے کام کریں, پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو تمیز سے خرچ کریں, بیہودہ طریقے سے اسراف کر کے اڑانا ٹھیک نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ, بہت مذاق ہو گیا. 2 پراٹھوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا قیامت تک آدمی بولتا ہی رہ بیٹھ گیا.